دیکھو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں ساتھ رہتے تھے. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر گئے ملنے کے لیے، تو ہم حضرت فاطمہ سے پوچھا علی کہاں ہیں؟ کہا کہ یا رسول اللہ ہم دونوں میں کچھ ناراضی ہوئی ہے، تو وہ گھر سے بولو نا بھائی چلے گئے. تو ہم ہوتے ہم کہتے ہیں ہمارے ہاں کا سسر جو مارکیٹ میں چل رہے ہیں وہ کس قسم کے چل رہے ہیں؟ بیٹی سب سے پہلے تو چھوٹی سی بات کو کیا کرے گی؟ 10 گنا بڑھا کے بتائے گی. ہر گھر میں چھوٹی موٹی ناراضی ہوتی ہے، چلتا ہے. یہ نہیں کہ فوراً ابا کو فون کر دو. لڑکیاں کیا کرتی ہیں، شادی کے بعد شوہر نے ذرا سی کوئی اوپر نیچے بات ہوئی فوراً ابا کو فون ملایا، اور ابا وہاں تپے ہوئے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا، بندوق لے کے. رخصتی کر کے وہ انتظار کروں ذرا فون آئے میں ٹھا کر کے گولی ماروں. یعنی ایک کچھ ایسا ہی کچھ بن رہا ہوتا ہے. تو ادھر فوراً ذرا سا پھڈا ہوا، اس نے اٹھا کے کوئی پلیٹیں ولیٹیں توڑ دیں، کوئی بیلن ویلن اٹھا کے اس نے مار دیا. تو باؤ ایک دم پھڈا شروع. بھائی ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے، یہ ذرا سمجھ لیں آپ کی. ابھی دولہا میاں جو یہاں بیٹھے ہوئے تھے نا، تو فوراً بیگم نے کیا کیا؟ فون ملایا اور ایسے رو رو کے دکھڑے سنائے. ادھر ساس بھی فارم میں اور سسر، ان کو اپنا زمانہ یاد آ گیا ہیں بھائی. اور پھر وہ داماد کو فون کر کے سناتے ہیں وہی تو بھی ہم آ رہے ہیں تمہاری ایسی کی تیسی. یہ کہتے ہیں آؤ آ کے دیکھو ذرا، آ جاؤ، ہم نے بھی آستینیں چڑھائی ہوئی ہیں. ذرا سی بات ہوتی ہے اور جاہلوں کی طرح. ارے بھائی ہوتا ہے یار، سب چلتا ہے سب گھروں میں. انسان ہے تو لڑیں گے نا آپس میں. آپ لوگ کا نہیں مائی سے پٹا ہو جاتا ہے یہاں پہ. انہوں نے ڈانٹ لگائی، زیادہ لگا دی، آپ کو غصہ آ گیا تھوڑا سا، آپ نے کہا یار نہیں بھائی ذرا ہاتھ ہلکا رکھو. اب یہ تھوڑی کہ اعتکاف چھوڑ کے بھاگ جاؤ یا نعیم بھائی کو اٹھا کے مزے سے باہر کر دو. چلتا ہے بھائی. جب اجتماعیت ہوتی ہے تو اونچ نیچ ہوتی ہے. اتنا نازک مزاج بننا، بالکل چھوئی موئی بن کے رہنا، ایسا آدمی دنیا میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. سب سیٹ ہے، سب چلتا ہے، سب چلتا ہے. کو بہت زیادہ جب تک خطرناک حد تک معاملہ نہ پہنچے نا، چلانا چاہیے اور لڑائی کو بڑھانا نہیں چاہیے. ہو گئی چلو بھائی، تم نے بھی سنا دی، تم نے بھی سنا دی، مٹی پاؤ. یوسف اعرض عن ھذا، وہ عزیز مصر نے کہا تھا نا یوسف بس کیا کر، جو ہوا سو ہوا. وہ تو خیر کسی اور وجہ سے کہا تھا اس نے. تو فوراً ایک لڑائی اور طوفان کھڑا ہو جاتا ہے. کیا کہہ رہا تھا میں؟ ہاں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا بھائی آپس میں تھوڑی سی کیا ہوئی ہے، ناراضی ہوئی ہے، اور حضرت علی گھر سے چلے گئے. تو نبی نے یہ نہیں کہا میری بیٹی سے کون ہوتا ہے یہ ناراض ہونے والے، میں نے اپنی بیٹی دے کے اتنی عزت دی، پیغمبر کی بیٹی سے نکاح کیا اور یہ ہو رہا ہے گھر میں. کچھ بھی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو تلاش کیا، پتہ چلا جی مسجد نبوی میں مٹی میں سو رہے تھے. تو آپ نے جا کے محبت سے فرمایا یا ابا تراب، اے مٹی والے. کیا فرمایا؟ یا ابا، مٹی والے. تو بظاہر تو یہ لفظ توہین کا ہے، بظاہر کہ مٹی. بھائی کسی کو مٹی والا کہنا عرب اس کو برا سمجھتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت میں کہا تو حضرت علی اپنی کنیت ابو تراب پر فخر کرتے تھے. ہمیشہ کیا چاہتے تھے؟ مجھے کیا کہا جائے؟ ابو تراب، مٹی والا. تو کسی سے تعلق ہو، وہاں بھی دیکھیں نبی نے محبت کا اظہار کیا. یہ نہیں کہ جا کے جیسے آج کل ہوتا ہے داماد کا گریبان پکڑے کھڑا کیا اس کو، بتابے کیا مسئلہ کیا ہے، مسئلہ کیا ہے. تو بھائی بس چھوڑو، جو بھی مسئلہ ہے ہوگا، آپس کا گھریلو مسئلہ ہے، چلتا ہے یار. اپنا یاد کرو، خود بھی تو بڑے بڑے مسئلے تم نے کھڑے کیے تھے. یہ تو اب بچے بڑے ہو گئے. میاں بیوی کے پڈے اس وقت ختم ہوتے ہیں جب بچے بڑے ہو جائیں. جب تک بچے ہیں نہیں تو تباہی والی لڑائیاں، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں تو بھی لڑائیاں. جب بچے تھوڑے بڑے ہو جائیں پھر یہ تباہی کیا ہوتی ہے، ختم ہوتی ہے. تو اس وقت تک برداشت کر لیا کرو. تو انہوں نے کیا کہا کہ بھائی یہ جو نبی نے فرمایا نا ابو تراب، یہ بظاہر توہین کا جملہ ہے مگر یہ کیا ہے؟ محبت ہے، مزاح ہے. تو حضرت علی اس پہ فخر کیا کرتے تھے. تو کسی کا گہرا تعلق ہو، وہ کوئی ایسی بات کہہ دے، وہ بری نہیں لگتی انسان کو. لیکن جب آپس میں ایک دوسرے کو کہنا شروع کر دیں، وہ جو میں قصہ سناتا ہوں نا، ایک بڑا باریک سا طالب علم تھا، تنکے کے دو طرف میں نے کہا بٹن لگاؤ اور باڈی بلڈنگ کیا کرو. تو میں نے طلبہ کو کہا ہوا تھا یہ مذاق صرف مجھے کرنے کی اجازت ہے، آپ لوگوں کو اجازت نہیں. اور اس کو میں نے کہا ہوا تھا کوئی اگر تم سے اس قسم کا مذاق کرے تو مجھے بتانا، کیونکہ استاذ کی اس قسم کی باتیں طالب علم ہنس کے سنتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں.
لیکن وہی جب طالب علم کرے گا تو ان کو غصہ آتا ہے کہ تو کیوں مجھے کہہ رہا ہے دبلا, ایک چماٹ لگاؤں گا نا پتہ چلے گا کہ میں وہ پھر یہ شروع ہو جاتا ہے. تو اس چیز کو بھی ہم کنٹرول کرتے ہیں الحمدللہ, کہ ایسا نہ ہو کہ وہ اس کا دبلا ہونا اس کے لیے کیا بن جائے, وہ غم سے اور دبلا ہونا شروع ہو جائے. بعض لوگ نا چھیڑ چھیڑ کے اور تپاتے ہیں. وہ ایک حکیم صاحب کے پاس ایک بوڑھے آدمی گئے علاج کے لیے. حکیم صاحب نے کہا مجھے یہ بیماری, مجھے یہ بیماری. اس بوڑھے آدمی نے کہا مجھے یہ بیماری, مجھے یہ بیماری. تو حکیم صاحب نے کہا بڑھاپا ہے. پھر اس بوڑھے آدمی نے کہا بھائی میں کھانستا بھی ہوں, مجھے کمر میں بھی تکلیف ہے. حکیم صاحب نے کہا کوئی مسئلہ نہیں, بڑھاپے کی وجہ سے ہوتا ہے ایسا. اب ہر بات میں بڑھاپا, تو بوڑھے آدمی کو غصہ آ گیا. بولے کیا یار, کوئی علاج کرو, دوا دو, ہر بات میں بڑھاپا. تو جب غصہ آیا نا, حکیم صاحب نے کہا یہ بھی بڑھاپا ہے.